بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ شوال المکرم 1446 ہجری بمطابق 18 اپریل سن 2025 عیسوی۔ آج دا خطبہ جمعہ جس دا عنوان ذیشان ہے علم۔ علم دا لفظی معنی ہے جاننا، کسی چیز دی حقیقت تو واقف ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے العلم صلاحی، علم میرا اصل ہے، علم میرا ہتھیار ہے۔ انسان دی سب تو پہلی برتری، فضیلت، عظمت، سطوت، شوکت جو فرشتیاں تے اللہ پاک نے سنو عطا فرمائی ہے وہ علم دی۔ اللہ نے کوئی مشورہ نہیں لیا، فرشتے آگے اپنے پروگرام دا اظہار کیتا ہے۔ اور اظہار کس چیز دا ہے کہ اس تو پہلے اللہ بے شمار چیزاں تخلیق فرما چکے ہیں۔ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتیوں میں زمین دے اندر اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنانے والا ہاں۔ اجے آدم دنیا تے آئے نہیں، اجے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بت دے اندر روح نہیں پھونکی، خلافت دا اعلان پہلے ہو رہا ہے کہ میں زمین دے اندر اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتیاں نے یہ پروگرام خداوندی سن کے جواب کی دیتا ہے، انہاں آبجیکشن لگایا، تنقید کی تھی اس پروگرام تے کہ اے چار چیزاں دا جو مجموعہ ہے، مٹی، آگ، ہوا، پانی، یہ چارے چیزاں ایک دوسرے دے خلاف نے۔ انہاں چواں چیزاں نوں ایک پنجرے دے اندر اللہ پاک بند کر رہے ہیں، اور فرشتیاں نے جو تنقید کی تھی، جو آبجیکشن لگایا، جو اپنا تجزیہ پیش کیتا ہے، جو تبصرہ کیتا ہے، قالوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ ساڈا یہ تجربہ کہتا ہے کیونکہ اس تو پہلے بھی تو جنہ دی مخلوق زمین دے اندر آباد کیتی ہے، انہاں تیری زمین دے اتے بڑا فتنہ تے فساد برپا کیتا ہے۔ اس تجربے دی بنیاد تے اے جڑا مرکب، جڑا نسخہ تو تیار کیتا ہے، اے دے حساب نال جو فطری طور تے ایک دوسرے دے خلاف چیزاں نے، اس بنیاد تے اسی کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے جڑی شے تو بڑھا رہا ہے اے فتنہ فساد برپا کرے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا،
بربریت دا مظاہرہ کرے گا، صفاقیت دا مظاہرہ کرے گا، اے زمین دے اندر فساد برپا کرے گا۔ نحن نسبح بحمد ربک ونقدس لک، اللہ تیریاں تسبیحاں سی بڑیاں پڑھ رہے ہیں، اللہ تیری بندگی کر رہے ہیں، اللہ تیریاں تعریفاں تے توصیفاں تے بزرگیاں تے بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، اللہ ہر وقت تیری عبادت دے اندر اسی مشغول نظر آنے ہیں۔ کی کرنے اس فسادی نو بنا کے؟ اللہ نے کی جواب دیتا ہے؟ قال انی عالم، میرے کول علم ہے، تواڈے کول علم کوئی نہیں۔ صوفیو، عبادت گزارو، تسبیحاں پڑھنے والو، عبادت تواڈے کول بنی ہے، مگر تسی جاہل ہو، تواڈے کول علم نہیں۔ ما لا تعلمون، تسی نہیں جان دے جو میں جاننا، جو میرے علم دے اندر ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے دلیل نال فرشتیاں نے ایک جواب دیتا ہے، دلیل نال۔ آدم علیہ السلام نو علم الاشیاء عطا فرمایا، مثلا اے کی یہ کرسی ہے، اے کی یہ سپیکر ہے، اے پکھا ہے، اے فلانی شے، فلانی شے۔ اور آدم علیہ السلام نو علم آدم الاسماء کلہا، تمام چیزاں دا علم اللہ نے عطا فرما دیتا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ علم الاشیاء فرشتیاں دے سامنے رکھیا ہے۔ ادھر آؤ صوفیو، پرہیزگارو، تسبیحاں پڑھن والے ہو، میری بڑی بندگی کرن والے ہو، میریاں تمیداں تے تمجیداں بیان کرنے والو، میرے سجدے کرنے والو، میرا قیام تے رکوع کرنے والو، انبئونی بے اسماء ہؤلاء۔ اچھا یہ دسو اینا چیزاں دے تو انہوں نا ہوتے نے، انبئونی دسو میں۔ جس وقت گل علم دی آئی تے صوفی نس گئے، عبادت گزار عابدین، میں نے بھی دے دیو، آج خوشبو سے بھی لا رہی ہے، تمہیں پھر پڑھنا ہے تو پتہ نہیں کہ ثواب سارا ضائع ہو جاتا ہے، ایک نیکی کر دیا بڑی نیکی ضائع۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھے انبئونی، مینوں دسو اے کی شے ہے، یا اللہ پتہ نہیں۔ اچھا ایدہ کی نہ ہے، یا اللہ پتہ نہیں۔ اے آ کی شے ہے، یا اللہ پتہ نہیں۔ نریاں تسبیحاں پڑھن جو گئی اور جاہلو اعتراض کر رہے سو میرے پروگرام تے، تسی کہندے سو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور پاویں تسی کڈے عبادت گزار ہو، ہے ہو تے جاہل نہ۔ اور سب تو وڈا انسان دا دشمن جان دے ہو کون ہے؟ جہالت ہے۔ ایک دکان تو تسی چیز لین جاندے ہو، پہلا بورڈ پڑھ دے ہو نا کہ میں فلانی شے لینی ہے، ایس دکان تو ملے گی۔ تے جے تو انہوں بورڈ پڑھنا نہیں ہوندا، تو اڈے کوئی علم نہیں، اے روشنی نہیں، تے پھر تسی اس دکان تو جا پوچھو گے جتھوں چیز نہیں ملتی۔ وہ کی آکھے گا تیرا دماغ صحیح ہے، وہ تو فلانی دکان تے جا، جیڑی شے تو لینا چاہ نیا میرا بورڈ پڑھنا ہے ہور شے میں،
یہ بورڈ دس رہا ہے کہ اس دکان تے وہ چیز نہیں ملتی جڑی تو ایتھے لب رہے ہیں۔ اس واسطے علم دا ہونا ضروری ہے۔ علم دا معنی ہے جاننا۔ وہ جڑا ایک کام جانتے ہی نہیں، جاہل ہے، وہ اپنی منزل کس طرح حاصل کرے گا؟ میں دوسری مثال دینا، ایک بندے نے سیالکوٹ جانا، وہ اڈے تے جاتا ہے، وہ شیخ پورے والی بس تے بہ جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں پڑھنا نہیں ہوتا، انہوں یہ نہیں پتا کہ سیالکوٹ والی بس دا بورڈ پڑھا۔ جدوں مراڑی والا لنگ گیا نا تے پوچھے اسو بھی سیالکوٹ کنا کو رہ گیا؟ کی آکھن گے لوگ؟ بھئی اترے تھے، بے وقوفا یہ بس سیالکوٹ نہیں جاندی۔ بھائی اسی طرح ہی مذہبی لوگ جڑے نا غلط بساں تے بہ گئے، وہ آخر میں اسی مدینے اپڑ جائیے جنہوں ٹرین اس پاسے جاندی ہی نہیں، مدینے بھائی تو کیویں جائے گا؟ وہ آندہ ہے اے ربی ای راہ کہ تو میروی بترکستان است کعبہ نہ رسد بکعبہ نہ رسی، اور تو کعبے نہیں پڑھنا کدے بھی، پہلا تو کعبے والی بس تے بوجڑی مکے جاندی ہے، مدینے جاندی ہے۔ تو یہ سارے کرشمے جہالت دینے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جاہلو صوفیو عبادت گزارو جنی بھی تسی عبادت بندگی کر لو ہے ہو تو تسی جاہل۔ اس سے میرے اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا ادھر آنا انہا چیزاں دے نام دس دے۔ انہاں اسے ویلے گن کے دسیا جیڑی جیڑی گل وال جیڑی چیز وال میرے رب نے اشارہ کیتا ہے وہ دسی آؤں نے۔ فرشتے حیران ہو گئے، عبادت گزار حیران ہو گئے، صوفی حیران ہو گئے، تسبیحاں پڑھن والے حیران ہو گئے ہیں یہ آج جمعے آئے، اسی کدوں دے جمعے آں، یہ ساڑھے نال وڈا عالم ہے، اسی جاہل، اے عالم۔ فضیلت کی دیئے اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا نا میرا سوز میرا جگر بخش دے، جوانوں کو آئے سحر بخش دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، مجھے علم کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا۔ اللہ اکبر۔ میری خاک جگنوں بنا کر اڑا، میری ناؤ گرداب سے پار کر، میری کشتی گھومن کیری میں پھنسی ہوئی ہے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ یہ پھنسی ایک تھا تے سیار یہ چلا دے، یہ ٹر پوے۔ اللہ اکبر۔ اے وے علم دی برتری۔ اور ایک پنجابی والا کی کہندا ہے یارو علم بڑی دولت اے کر دیے شاہ کنگالانو، جنہ علم والا لڑ پھڑیا وہ پہنچے جا جلالانو۔ اللہ اکبر۔ مقام ملدا ہے علم نال ملدا ہے، پرواز ملدی ہے علم نال ملدی ہے، عروج ملدا ہے علم نال ملدا ہے، اور کمال حاصل ہوتا ہے، جلال حاصل ہوتا ہے، عالی مرتبت انسان بنتا ہے تے علم دی وجہ تو بنتا ہے۔ اے دیکھ لو فضیلت انبئہم باسمائہم، پہلی آیت اللہ نے فرمایا
او فرشتو مینوں انہاں چیزاں دا نام دسو تے کہن لگے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم لا علم لنا لا علم لنا اللہ سانو تے پتہ ہی نہیں ساڑھے کول تے اس گل دا علم ہی کوئی نہیں کہیں دے کہ سبحانکا تو پاکے لا علم لنا الا ما علمتنا جنہ کو تو سکھایا ہے وہ نہیں سانو پتہ ہے اور جیڑا تو سانو دسی ہی نہیں سمجھائے ہی نہیں سکھائے ہی نہیں اسی کیویں جواب دے سکتے اللہ اکبر پہلی برتری علم دی پہلی برتری علم دی تو میں کہہ رہا سا یارو علم بڑی ہے دولت ایک کر دیے شاہ کنگالانو جنہ علم والا لڑ پھڑیا وہ پہنچے جا جلالانو آج کل ملا بڑے للیرے یہ ساڑھے علاقے علی حافظ آباد چنگ کے سرگودا ایک للیرا ذات ہے یہ اکثر مسیطہ دے میئے ہوندے سن ملا ہوندے سن آج کل ملا بڑے للیرے اے پٹھے وڈن شام سویرے چوریاں کر دے پٹھے پٹن تیرے میرے چوریاں کر دے نے شام سویرے سرکن بیاں دارانو یارو علم بڑی ہے دولت اے کر دیا شاہ کنگالانو اور جنہ علم والا لڑ پھڑیا او پہنچے جا جلالانو اللہ اکبر اگر کوئی دوست اس نسبت نہ کوئی بیٹھا ہوئے تو میں کسی نے ٹارگٹ نہیں بنانا گل شعر تے سنانا ہے نا آج کل ملا بڑے جلائے چاکے دین نبی دے لائے اے تے کھڑیاں جوگے آئے بھوگ دے لمیاں نالانو اے سید ہن گل میرے تے آ گئی اے سید آئے لیک مسلے ساڑی وراثت کی منبر ساڑی وراثت مسلح ساڑی وراثت قرآن ساڑی وراثت کملی والے دا فرمان سید آئے لیک مسلح قاری صاحب حیران ہو رہے ہیں سید آئے لیک مسلح اینا پانگت کتے ملے سید آئے لیک مسلح اینا پانگت کتے ملے اسلوی لے کے بے گئے تھلے اللہ اسلوی لے کے بے گئے تھلے پہ گئے ڈونگیاں چالانو یارو علم بڑی ہے دولت اے کر دیے شاہ کنگالانو معلوم ہویا کہ علم نالی انسان مکمل ہوندہ ہے علم کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا علم سے عرفان الہی حاصل ہوتا ہے علم سے یقین کامل حاصل ہوتا ہے علم امام ہے حال معموم ہے علم مقتدر ہے اور حال اس کے ماتحت ہے علم لذت الارواح ہے روح کو لذت اور کیف و سرور حاصل ہوتا ہے جیسے جیسے علم کا دائرہ وسیع ہوتا ہے انسان کو علم کی مسافت طے کرنے میں مزہ حاصل ہوتا ہے علم ان سے متوحشین ہے
یعنی علم ایک ایسا انسان کا ساتھی ہے جو ہر قسم کے خوف کو، چاہے وہ خارجی ہو، داخلی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ہر قسم کے خوف سے نجات دلاتا ہے۔ جاہل ایک پیڑی جی لیر ٹنگی ہے نا پرانی جی، وہ دے تو بھی ڈردا پیا، مٹی دی ٹیڑھی تو جہل ڈردا ہے، علم نہیں نا توحید دا۔ اگر توحید دا علم ہوندا کیوں ڈردا؟ تو علم جو ہے یہ نور البصائر ہے، بصیرت کی ٹارچ ہے، بصیرت کی روشنی ہے، انوار و تجلیات ہے۔ علم جو ہے اللہ اکبر وہ حیات القلوب ہے، دلوں کی زندگی ہے۔ جس سینے میں علم نہیں وہ سینہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ سے بھی ڈرتا ہے اور خارجی کائنات کا خوف بھی رکھتا ہے۔ علم نور البصائر ہے، علم لذت الارواح ہے۔ گویا کہ علم نالی انسان نو انسانیت حاصل ہوندی ہے، علم نالی اپنے خالق دی معرفت اور پہچان حاصل کرتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جن نے اپنے آپ نہیں پچھانیا انہیں رب نو کیویں پچھانا؟ اللہ اکبر۔ پہلی برتری علم دی، ایک دنیا دے اندر نا بڑے بڑے آرٹس نے، فنون نے، بے شمار نے۔ انسان دی تخلیقات نو دیکھو، یہ انسان دی بنائی ہوئی چیز نو ویکھ کے، یوز کر کے، استعمال کر کے انسان حیران ہونڈیا ہے۔ ہاں یہ کی چھوٹی جی ڈبی موبائل، پتہ نہیں کنے فنکشن، بے شمار کیلکولیشن یہ دے وچ، ٹائمنگ یہ دے وچ، پھر میسج بھیجنا ہے، وائس میسج علیحدہ ہے، ویڈیو کال علیحدہ ہے، دوسری کال علیحدہ ہے۔ بھائی ایک ڈبی جیڑی ہے وہ دے وچ کنے فنکشن بند کر دیتے ہیں، کنے انسان نے، تے انسان دی آ ڈبی کنے بنائی، کنے فنکشن ذرا غور کرو۔ یہ تو ادو پتہ لگتا ہے نا جب کوئی فنکشن تھوڑی جی خرابی آ جائے تو ڈاکٹر کو جاندے ہو، پیشاب بند ہو گیا، اور تیرے مسانے میں فالٹ آیا ہے نا، پیشاب نہیں آ رہا، کی ہے رک گیا ہے، کیوں رکیا ہے؟ فلانا فالٹ ہے، کون دسے گا؟ ڈاکٹر دسے گا، حکیم دسے گا۔ ہے تے ڈبی، اے باڈی سماعت، ذرا غور کرو، اے گوشت دے مختلف حصے نے، اے گوشت پوستا بنیا ہوا انسان جو ہے، یہ اندر اللہ نے کنے فنکشن رکھ دیتے ہیں۔ اے ایک ٹکڑا جنہوں زبان کہندے ہوئے بولدا ہے، ایڈیاں ایڈیاں مٹھیاں بولیاں سنن والے اش اش کر اٹھتے ہیں، واہ جی واہ کمال ہے۔ پھر ایک ٹکڑا ویکھ رہا ہے، اللہ نے دو دو کیمرے فٹ کر دیتے، منظر کشی کر رہی ہیں اکھاں، یہ دو کیمرے ہیں نا، ہے تو یہ بھی گوشت، جے چاہے پچھو نور ختم کر دے۔ کوئی دنیا دی فیکٹری، کوئی انڈسٹری، کوئی دنیا دا ماہر، کوئی دنیا دا انجینئر، کوئی سپیشلسٹ ڈاکٹر، یہ جڑا نور رب لے گیا نے واپس لیا سکدا؟ اس گل دا دائرہ بڑا وسیع ہے، جتوں تک میں لے جاؤں گل مکدی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گوشت ایک ٹکڑے نو بولنا سکھایا، ایک ٹکڑے نو سننا سکھایا، ایک ٹکڑے نو سنگنا سکھایا، ایک ٹکڑے نو دیکھنا سکھایا، ایک ٹکڑے نو پکڑنا سکھایا، ایک ٹکڑے نو چلنا سکھایا، اور اندر باڈی دے اندر اللہ پاک نے
اے پسلیاں دے تھلے دل رکھ دیتا ہے کہ تو بڑا نازک ہے، چوٹا شوٹا نہ کتے لگ جان۔ کدے غور کرو باڈی نو ویکھو، پسلیاں دے تھلے کر کے اللہ نے دل نو رکھیا ہے، اور بڑا مضبوط حصار ہے، وہ دی سیکورٹی، وہ دی حفاظت اللہ نے کیتی۔ اے دا دل دا فنکشن اپنا ہے، دھڑک رہا ہے، جس وقت اللہ چاہے گا یہ رک جائے گا، رک جائے گا، قیمتی انسان بھی میت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اگے پاویں شیخ الحدیث دی میت پئی ہوگی، کدی کسی آکھے ہن حضرت مولانا شاہ صاحب، حضرت مولانا فلاں صاحب اوتھے آندے نے میت ہو پئی، ایویں گل ہے۔ پھر وہ سارے خطاب گئے، وہ سارے القاب گئے، انہوں ہن کوئی بھی اے خطاب نہیں دیندا، آندن جی میت پئی ہے، دعا واسطے سے حاضر میت دے۔ تو رب دی ذات تو قربان جائیے، بابا جی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، خاک کے اوپر خوش قدرت والا روغن حسن چڑھایا، ہر ہر زیبا صورت کولوں جلوہ باہر آیا، ہر صورت وچ جلوہ مارے قدرت کاری گردی، ہر خانے وچ چانن کر دی، دولت اسے کر دی، اے واہ خوش رنگ بغیچہ فانی، واہ خوش رنگ بغیچہ فانی، استاکار بنایا، خوش رفتاراں تے خوش رخساراں، حسن بازار لگایا۔ اللہ اکبر، تعریفاں کدیاں نے اللہ دیاں، توصیفاں کدیاں نے اس کاریگر دیاں۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں اپنے موضوع ول چلنا۔ پہلی برتری، پہلی فضیلت انسان دی فرشتے دے اتے کیڑی ہے؟ علم دی۔ فرشتے نو سمجھ آ گئی کہ یار اسی تے جاہل بڑی بات کرنے ہیں، بڑیاں تسبیحاں پڑھنے، آج مول تے ساڈا کوڈی بھی نہیں پیا، یہ آدم کڈے علم والا ہے، یہ کڈی شان ہے۔ وہ جدوں رب نے ساڈے کو چند گلاں پوچھیاں نے، سانو ایک بھی جواب نہیں آیا، انہیں ہر شے بیان کر دیتی۔ اچھا، پہلی وحی بھی علم دی، پہلی وحی اللہ یہ نہیں وحی اتاری طہر الکعبۃ من الاصنام وجاہد الفارس والروم وقاتل الفارس والروم۔ میرے محبوب پہلا کام میں کرو، نبی بنے ہو، اعلان کیتا جے تیز کرو، کعبہ میرا صاف کرو۔ اب ویکھو نا کنا گندے اندر، گندی گند اروڑی لگی پئی ہے، معبودان باطلا دی، اور جھوٹے خدا، گنگے بہرے انے خدا، بے حص و حرکت، نہ اٹھ کے ادھر جان جوگے نہ ادھر، نہ سنن جوگے نہ بولن جوگے، تے ایویں میری کرسی مل کے بیٹھے دے منے جائے، چوکے نل محبوبہ تے سٹ بار۔ اللہ ساڑھے وہاں جذباتی تے نہیں نا، انہوں پتہ ہے بے ایک کام بتدریج کرنا ہے، یعنی ہوڑی ہوڑی۔ اسی تے کالے پہ جانے ہیں نا، ایک کام جدہ نتیجہ جلدی نکلے، ایک کام ہویا کیوں نہیں؟
اللہ کن فیکون دی طاقت دا مالک ہون دے باوجود وہ کون نہ کہ ہر شے ہو جاندی، دیر ہی نہیں لگتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، مگر اس دے باوجود کہ وہ دی پاور بڑی ہے، وہ دی اتھارٹی بڑی ہے، وہ دی طاقت بڑی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کون دی طاقت دا مالک ہے۔